کے تئیں ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا جاتا. کیوں؟ وہ اپنی آرزوؤں اور اپنی تمناؤں کو اپنے ہی سینوں میں زندہ دفن کرنے کے لیے مجبور ہوتی ہیں. قدوئی صاحب آپ دیکھیے تجارت میں مسلمان عورتوں کا تناسب کیا ہے، سیاست میں ان کا تناسب کیا ہے، تعلیم جو انسانوں کا قیمتی زیور ہے اس میں مسلمان عورتوں کا تناسب کیا ہے. اب آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ان تمام چیزوں میں مسلمان عورتوں کا تناسب حد سے زیادہ گرا ہوا ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے عورتوں کی ذلت کیسے آپ کو برداشت ہوتی ہے؟ زمانہ اب ترقی کر چکا ہے، ہمیں اور ہماری عورتوں کو بھی ترقی کرنی چاہیے. ترقی یافتہ اقوام، ترقی یافتہ ملکوں سے اگر آپ کو آنکھ ملا کر بات کرنی ہے تو ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. انصاری صاحب، ہم آپ کا مطلب سمجھ رہے ہیں. آپ دبے الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کو گھروں سے لا کر ان کو غیروں کا شانہ بشانہ کھڑا کرنا پڑے گا، یہی ہے نا آپ کا مطلب؟ مجھے افسوس ہے کہ خدا اور اس کے رسول کا حکم سننے کے باوجود آپ کی زبان سے نامعقول بات نکلی. مغربی تہذیب کی حیبت اس وقت ہمارے دلوں پر اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ ہم خدائی احکامات کو بھی ثانی درجہ دے رہے ہیں. جی جناب صدیقی صاحب، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ دوسری قوموں میں پردے کا کیا تصور رہا ہے؟ جی جناب، آپ نے قدیم قوموں کی تاریخ پڑھی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھی تو میں مختصراً بتا دیتا ہوں. قدیم زمانے میں یونانیوں کی تہذیب شاندار رہی ہے. ان کے یہاں پردے کا رواج تھا. ان کے گھروں میں زنان خانی مردان خانوں سے الگ ہوا کرتے تھے اور ان کی عورتیں مخلوط محفلوں میں شریک نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی منظر عام پر نمایاں کی جاتی تھی. یونانیوں کے بعد جس قوم کو دنیا میں عروج نصیب ہوا وہ اہل روم تھے. ان کے یہاں عورتوں کی عصمت و عفت کو معیاری شرافت سمجھا جاتا تھا. ہندوستان ہمارے ملک میں بھی عورتیں پردہ کیا کرتی تھی اور مضبوط خاندانی نظام میں ان کی عصمت و عفت کو محفوظ رکھا جاتا تھا. اس کو گھر کی رانی اور اولاد کی تربیت کرنے والی مانا جاتا تھا. انصاری صاحب نوٹ کر لیجئے، یہ سب میں آپ کو مسلمان قوم اور حکومتوں کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں، لیکن جب مذکورہ تمام قوم اور حکومتوں میں اپنے اپنے وقت میں مساوات کا سرمایہ ہے. جی جناب صدیقی صاحب، کیا آپ تاریخ کی روشنی میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ بے پردگی سے دنیا میں کیا انقلاب برپا ہوا ہے؟ جی دیکھیے، بے پردگی سے دنیا میں بے حیائی و بے شرمی کا انقلاب رونما ہوا. معاشرے میں خواہش کے سیلاب کی تیزی نے ان تمام اخلاقی بندوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جن کا وجود انسانی معاشرے کی صلاح کے لیے ناگزیر تھا، اور اس سیلاب میں اخلاقی تعلمات خش و خسا کی طرح بہہ گئی. بہیمی خواہشات سے مغلوب ہو جانے کے بعد روم و یونان کے قصر و عظمت ایسا پیوند خاک ہوا، پھر اس کی ایک اینٹ بھی اپنی جگہ قائم نہ رہی. زنا عام ہو گیا، حتیٰ کہ لوگ زنا میں بھی بالجبر کی تائید کرنے لگے. میری اسٹاک دہلی کے رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں ہر سال 2 کروڑ عورت اور لڑکیوں کا زنا بالجبر ہوتا ہے. عورت اور لڑکیوں کو سر بازار لانے ہی کے نتیجے میں مختلف قسم کی مہلک بیماریوں نے سر نکالا اور ہزاروں افراد کو اس نے اپنا لقمہ تر بنا لیا. اندازہ لگایا گیا ہے کہ صرف امریکہ کے قریب 90% آبادی اس مہلک امراض میں متاثر ہے. ضبط ولادت اور اسقاط حمل جیسی برائیاں اتنی عام ہو گئی کہ جنگ عظیم کے موقع پر فرانس کو سر پیدائش میں کمی کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. مزید بڑا خاندانی نظام تہس نہس ہو کر رہ گیا. حسب و نسب ایک محمل سا لفظ سمجھا جانے لگا. نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہندوستان جیسے متمدن و مہذب ملک میں بھی مردوں کو مردوں کے ساتھ، عورتوں کو عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی خود سپریم کورٹ نے اجازت دے دی. اب آپ ہی بتائیے، میں نے چند ملکوں کا ماضی اور حال اور آزاد نئی نسواں سے پہلے اور اس کے بعد کے حالات آپ کے سامنے رکھے ہیں. آپ عقل مند ہیں، فیصلہ آپ خود ہی کر لیجئے کہ عورتوں کے حق میں ہر جگہ بے پردہ ہو کر مردوں کی طرح رہنا بہتر ہے یا اسلامی تعلیمات کے مطابق نسل کی تربیت اور گھر بار کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے اپنے گھروں میں رہنا زیادہ بہتر ہے. صدیقی صاحب، آپ ان ممالک کی بات کر رہے ہیں جو غیر اسلامی ہے، لیکن انسان کو گناہ سے روکنے والی چیز خدا کا خوف اور آخرت کا استحضار ہے. ان لوگوں کا دامن جب ان جوائر سے خالی ہے تو پھر وہ لوگ کیسے گناہوں سے بچ سکیں گے؟ بلکہ وہ تو گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے. ان کی بات چھوڑیے. الحمدللہ اسلامی ممالک میں خدا کا خوف اور آخرت کا استحضار درجے کس درجے میں بھی ہو، لہذا اسلامی ممالک میں اس کی اجازت ہونی ہی چاہیے اور عورتوں کو مردوں سے کندھے سے کندھا ملا کر اور شعبے میں آگے بڑھنا چاہیے. واہ بھائی واہ، شیطان اور نفس کے کجوں کو بھول گئے
जितनी भी औरतें बेपर्दा निकलती है, आपने महसूस किया होगा, खूब बन सवर कर निकलती है, अपनी अदा चाल ढाल लिबास बल्कि बुर्का तक से दूसरे सिंध को लुभा ले चलती है। उसके कदम जमीन पर नहीं बल्कि नाज़रीन और शायखीन के दिलों पर पड़ता है। फिर वो बेचारा अपने दिल के जख्मों की भरपाई के लिए कई तरह के मरहम का तजुर्बा करता है। अरे भाई, आप इस्लामी ममालिक की बात कर रहे हैं, क्या हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बात भूल गई? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने माशरे के हालात को देखकर फरमाया, अगर ये हालात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होते तो औरतों को मस्जिद आने से रोक देते। जब सहाबा और सहाबियात की मौजूदगी में मदीने के माहौल के मुतालिक नमाज जैसे अजीम फरीज़ा की अदायगी वो बाहिजाब मोमिन औरतों के लिए ये फरमान है, तो फिर दुनिया के किस इस्लामी हुकूमत या माशरे को इजाजत मिल सकती है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। जी जनाब सईदी साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए।